دونوں قبائل، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ بنو قینوقا بھی اس میں شامل تھا، لیکن یہ دو بڑے اہم تھے جو سودی معاملے میں بڑا پیش تھے، بنو قینوقا والے بھی اور بنو نذیر والے بھی، بنو قریظہ والے بھی، دیتے یہ سارے تھے۔ اب آپ دیکھیں اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں لیکن کاروبار سارا سودی ہے۔ اچھا، اب مدینہ طیبہ کے یہودیوں کی جو روزی روٹی تھی وہ اوس اور خزرج کی لڑائی کے اوپر تھی۔ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو حاضر کریں، آپ اس بات کو سمجھیے گا، مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے ہیں، سود پر ان کا کاروبار چلتا ہے، اوس اور خزرج جو دو قبیلے ہیں ان دونوں قبیلوں کو وہ لڑواتے ہیں، ان دونوں قبیلوں کو لڑوانے پر بھی ان کی روزی روٹی اور وہاں ان کا روب دبدبہ قائم رہتا ہے۔ آج کے دور میں بھی انکل سام یہی کر رہے ہیں، آج کے دور میں بھی ان کا یہی وتیرہ ہے کہ لوگوں کو لڑوایا جائے، لوگوں کو قرض دیا جائے۔ ملکی معاملات میں عالمی بینک جو ہے اس کا یہی معاملہ ہے، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، ان کا یہی معاملہ ہے کہ پہلے اسلامی ملکوں کو کسی طریقے سے الجھایا جائے، پھنسایا جائے، پھر وہاں فسادات کروائے جائیں اور اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہم چین اور سکون سے بیٹھے رہیں گے۔ بھولے بھالے تو ہم لوگ ہیں کہ جو ان کے شکنجے میں ایسے آ چکے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ بڑا، ہم اس حوالے سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو وہ آج کے دور میں بھی یہی کام کر رہے ہیں جو وہ اس دور میں کیا کرتے تھے۔ اب معاملہ ہوا یہ کہ جنگ بدر جب ہوئی تو جنگ بدر کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قینوقا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں گئے اور آپ نے بازار میں جا کے انہیں فرمایا، یا معاشر یہود، اے یہودیوں کے گروہ، اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریشا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کی بات ہے۔ اے یہودیوں کے گروہ، اسلام قبول کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہو جو بدر میں قریش کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب جب یہودیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دھوکے میں مت رہنا، اور اس قدر بدتمیزی سے کہا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہا تم نے قریش کے اس لشکر کو شکست دی ہے جو ناتجربہ کار ہے، جو جنگ کے اصول سے جسے لڑنا نہیں آتا۔ ہم سے تمہارا پالا پڑا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا جنگ کسے کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں نے کہا اس موقع پر جب آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں یا معاشر یہود، اسلام قبول کر لو، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں تمہارا تو ابھی تک ہم سے واسطہ ہی نہیں پڑا، جب پڑے گا تو پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ ایسے بہادر تم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے۔ یوں ڈنگیں ماری، ایسی لمبی لمبی چھوڑی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگجو کسے کہتے ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا یہ کہنا، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آپ اٹھائیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس میں سارا آپ کو یہودیوں کے حوالے سے تفصیل سے جملے جو ہیں مل جائیں گے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنقید پر، اس معاملے پر درگزر کرتے ہوئے دوبارہ جو ان کا مذہبی ایک عبادت گاہ تھی وہاں چلے گئے، جا کے پھر انہیں نصیحت کی کہ اے یہودیوں کے گروہ، تم اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا آپ کس کے پیروکار ہیں؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ملت ابراہیم و دینی، میں دین ابراہیم کا، ملت ابراہیم کا پیروکار ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم تو یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ قرآن نے یہ جملے بیان کیے نا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلمہ، کہ نہ ابراہیم یہودی ہے نہ ابراہیم نصرانی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں بعد میں آئے۔ بعد میں آنے والے کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا، جبکہ ان دونوں کا وجود بھی بعد میں ہوا تھا۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اصل تو ملت ابراہیمی پر میں ہوں۔ یہ ایک معاملہ ہو گیا بنو قینوقا کا۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت چلی گئی، معاہدہ تو آپس میں تھا، رہتے بھی تھے، اکٹھے تھے مدینہ طیبہ میں۔ تو اس یہودی جو بازار تھا اس میں
مسلمان عورت جب گئی تو ایک یہودی نے اسے کہا اپنا چہرہ دکھاؤ، تو اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ آپ کو نظر آئے گا ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ آج بھی ان کے معاشرے میں ان کو عبایا سے اور ان کو نقاب سے چڑ ہے، آج بھی وہ یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ اس عورت سے کہا کہ اپنا نقاب اتار، اس نے کہا میں تو نہیں اتاروں گی۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک شرارت کی کہ کسی طریقے سے اس کا جو عبایا تھا اس کو باندھ دیا گیا۔ جب وہ کھڑی ہو کے چلنے لگی تو اس کا جو لباس تھا وہ کسی طریقے سے اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئی۔ آپ کو بالکل مماثلت نظر آئے گی، آج بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوا کہ پیچھے تو کپڑے بندھے ہوئے تھے، شرارت اس کے ساتھ کی۔ یہ جو ہمارے ہاں پرینک کے نام پہ 2 نمبر کام کیا جاتا ہے، دھوکہ اور ڈھکوسلا کیا جاتا ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ یہودیوں کا وتیرہ۔ کاش کہ ہمارے مسلمانوں کو اس کی سمجھ آ جائے۔ اس عورت کا جب یہ معاملہ دیکھا وہ چلائی، اس نے فریاد کی، آہ و بکا کی۔ ایک مسلمان آگے بڑھا اور اس نے اس یہودی کو قتل کر ڈالا جس نے یہ شرارت کی تھی۔ ان سب یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب یہ عہد شکنی تھی، یہ سارا معاملہ جو تھا چونکہ ان کا وعدہ تھا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا واضح طور پہ سورہ توبہ کے اندر کہ اگر یہودی عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے کا پلان کر لیں، منصوبہ بندی کر لیں، تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر دوسری آیت مبارکہ بھی اسی حوالے سے تھی، اگر تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو اور تمہیں ڈر ہو کہ وہ تم سے خیانت کریں گے تو پھر اپنے عہد کو توڑ دو اور ان کی طرف عہد پھینک دو کہ نہیں اب معاملہ ایسے نہیں چلے گا، سامنے کھول کر آؤ۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے لشکر لیا اور لشکر لے کر بنو قینوقاع کا جو قبیلہ تھا اس کی آپ نے اس کا محاصرہ کر لیا، یہودیوں کے قبیلے کا۔ پتہ یہودی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہم 700 جنگجو ہیں اس قبیلے کے اندر۔ کتنے جنگجو ہیں؟ 700 جنگجو ہیں۔ ہم نے تمہیں لگ پتہ جائے گا جنگ کسے کہتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اس قبیلے کا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا۔ 1 دن بھی گزرا، 2 دن بھی گزرے۔ یہودیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے ہوئے تھے مدینہ طیبہ میں، بہت سارے اطراف میں قبائل تھے جس میں یہودی آباد تھے، تھوڑے تھوڑے یہودی۔ تو جب اس قلعے کا محاصرہ کیا تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 15 دن گزر گئے، کوئی جنگجو باہر نہ نکلا۔ جو کہتے تھے آپ نے کبھی جنگجو دیکھے نہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا ہمارے ساتھ جب آپ کا معاملہ ہوا کہ کیسے جنگ لڑی جاتی ہے، آپ کو دکھائیں گے جنگ کسے کہتے ہیں۔ اب انہیں 700 میں سے کوئی ایک بھی باہر نہیں آیا کہ کوئی ایک ہی باہر نکلا ہو۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 15 دن گزر گئے نا تو پھر اس کے بعد وہ بھیک مانگنے لگے اپنی زندگی کی، اے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ اب منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن ابی ہے اس کا کردار ہر معاملے میں آپ کو یہاں نظر آئے گا، ہر موقع پر وہ پہنچ جاتا ہے جب دشمنوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ آ گیا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کہنے لگا دیکھیں جی فلاں جنگ میں یہ میرے حمایتی تھے، آپ نے معاہدہ کیا آپ حمایتیوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ میرے اتحادی ہیں، 700 جنگجو ایسے ہی مارے جائیں گے۔ اس نے آ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی معاملہ کیا، حضور میں ٹھیک ہے میں تیرے کہنے پر ان کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں، ان کو زندہ یہاں سے چھوڑا نہیں جائے گا کہ یہاں سے زندہ ان کو جانے دیا جائے، ہم تیری بات مان کے ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دیتے، ان کو ہم چھوڑ دیتے، لیکن یہاں رہنے نہیں دیں گے، یہ مدینہ طیبہ کو یہاں سے چھوڑ کے نکل جائیں، چلے جائیں یہاں سے۔ یوں مدینہ طیبہ سے ایک قبیلہ بنو قینوقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، یہ جنگ بدر کے بعد وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں اس میں انہوں نے سب کچھ وہاں سے جاتے ہوئے لے کر گئے، وہ لوگ اپنا سارا ساز و سامان وہاں سے لے کر گئے۔ بنو قینوقاع کو یہ اجازت دی گئی کہ سب کچھ یہاں سے لے جاؤ، جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ یہ ہے یہودیوں کے ایک قبیلے کی جلا وطنی کا عالم۔ کتنے جنگجو تھے اس قبیلے میں؟ 700 جنگجو۔ اب اس قبیلے کو مہلت دی گئی،
چونکہ یہودیوں کا اوس اور خزرج کے ساتھ پہلے آپس میں دوستی تھی، یارانہ تھا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 دن کی مہلت دی۔ کتنے دن کی؟ کہ 3 دن کے اندر اندر یہاں سے نکلو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بھی عبداللہ بن ابی کے شدید اصرار پر، منافقوں کا سردار ہے، پھر بھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مان کے ان عہد شکنوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ آج حضور کے بارے میں یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، ورنہ اس موقع پر ان سب یہودیوں کو قتل کر دیا جاتا تو شرعاً جائز تھا یہ، کیونکہ عہد شکنی کی تھی، معاہدہ توڑا تھا، ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ معاملہ خراب کیا تھا، شرعی طور پہ یہ جائز تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی ان سب کو یہاں سے جانے دیا۔ 700 افراد ان کے یہاں سے سب کچھ لے کر نکلے 3 دن میں۔ جو انصار قبیلے کے سردار تھے نا عبادہ، ان کا ان کے ساتھ یارانہ تھا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت کو کہا کہ تم 3 دن میں ان کے نگران ہو، یہاں سے ان کو نکالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ یہودیوں نے کہا اے عبادہ، ہماری تمہاری تو پرانی دوستی ہے، ہماری تمہاری تو پرانی دوستی ہے، تو تم اس دوستی کا ہی خیال کر لو، ہمیں مہلت زیادہ دلوا دو، ہمیں مہلت زیادہ دلوا دو۔ تو پتہ ہے عبادہ بن صامت نے پتہ ہے کیا کہا میں اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو اپنے دوست بنانے کا اعلان کرتا ہوں اور کفار کے معاہدے اور دوستی سے بری و ذمہ ہوتا ہوں۔ جب تمہاری عہد شکنی کا مجھے پتہ چلا تو میں نے اسی روز کہہ دیا تھا اے اللہ کے نبی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمہیں تو نبی علیہ السلام نے 3 دن دے دیے، میں تمہیں 1 دن دینے کا بھی مجاز نہیں تھا، میں اس کے بھی حق میں نہیں تھا۔ شکر کرو تمہیں اللہ کے نبی نے 3 دن دیے، میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ یہ ہے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ۔ اس کے بعد ایک یہودی بہت بڑا نام تھا اس کا، کعب بن اشرف، اس کا بہت مالدار آدمی تھا، اس کا اپنا قلعہ تھا، اور آج بھی اس کے قبیلے کے اثرات مدینہ طیبہ کے آپ کو اطراف میں وہ نظر آئیں گے۔ جب وہاں آپ دیکھیں گے تو اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اس قلعے کے۔ کعب بن اشرف جو تھا نہ صرف مسلمانوں کے خلاف پیسے خرچ کرتا تھا، خود بھی مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا۔ جب اسے پتہ چلا کہ بدر میں مسلمان جو ہے وہ فاتح ہو گئے اور کفار کو شکست ہو گئی تو اس کو ہضم نہ ہوا، اس نے کہا ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہم زمین میں دفن ہو جائیں، آسمان ہم پہ گر پڑے، مسلمان جیت گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اصولی طور پہ بدر میں یہودیوں کو ساتھ نکلنا چاہیے تھا، چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہمارا تمہارا معاملہ ایک جیسا ہے، جب حفاظت کا کوئی معاملہ ہوگا، دشمن ہم پہ حملہ کرے گا تم ہمارے ساتھ نکلنا۔ لیکن وہ نہیں نکلے، نبی علیہ السلام نے اس پر بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا تھا کہ تم نکلے کیوں نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ، کعب بن اشرف جو تھا وہ پیسے بھی خرچ کرتا۔ ایک بار ایسا ہوا، اس کعب یہودی سے اس کے قبیلے کے اہل کتاب جو عالم تھے وہ وظیفہ لینے گئے۔ اس نے ان وظیفہ لینے والے اہل کتاب کے علماء سے پوچھا بتاؤ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اہل کتاب نے کہا واللہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری تورات بیان کرتی ہے۔ تو کعب نے کہا نکل جاؤ، کوئی وظیفہ نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی تمہارے لیے میرے پاس پیسے پوسے نہیں ہیں، نکلو یہاں سے۔ اب وہ چلے گئے، جا کے نا پینترا بدلا، ہماری تو روزی روٹی بند ہو گئی۔ اگلے دن جا کے کہنے لگے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر وہ تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ صرف پیسے لینے کے لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے دین بدل دیا، اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی جتنی علامات تھیں ان سب کو مٹا دیا، ان سب کا انکار کرتے ہوئے کعب سے کہنے لگے نہیں ان کے بارے میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ کعب نے کہا ہاں یہ ہوئی نا بات، ان کو پیسے دیے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہے، آپ کے اصحاب کے خلاف اشعار کہے، اور پھر ایک بار جب یہ مکہ چلا گیا تو مکہ والوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا مجھے بڑا افسوس ہے۔ تو مکہ والوں نے کہا تم تو یہودی ہو، تم تو یہودی ہو، کعب یہ تو بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ وہ سچے ہیں؟ تو قرآن اٹھائیے، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اس اہل کتاب، اس یہودی نے کفار مکہ کے بتوں کو نہ صرف سجدہ کیا بلکہ کفار مکہ کو کہا تم ان سے زیادہ راستے پر ہو۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ افسوس تو یہ ہے جنہیں کتاب دی گئی یؤمنون بالجبت والطاغوت،
کہ وہ لوگ بتوں پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں تم ان مسلمانوں سے زیادہ راستے پر ہو۔ یہ کعب بن اشرف کا حال تھا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا فرمایا کون کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اس کام کے لیے نکلے کہ میں کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا ذمہ اٹھاتا ہوں۔ اب کعب بن اشرف کا میں نے سارا آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد بتائیے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا شخص ہو جو عہد شکنی بھی کرے، پیسہ بھی خرچ کرے، اشعار بھی کہے اور لوگوں کے پاس جا کر کہے تم سچے ہو وہ جھوٹا ہے، مجھے بتائیے اس کا کیا حال ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی وہی کیا۔ اب محمد بن مسلمہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو ساتھ اپنے ان ساتھیوں کو لے کر تو کعب بن اشرف کے قبیلے جو قلعہ تھا اس کی طرف گئے۔ ایک وہاں پر حیلہ کیا گیا۔ کعب بن اشرف کا جو سوتیلا بھائی تھا وہ مسلمان تھا، ابو نائلہ۔ یہ کعب کے پاس پہنچے اور کعب سے جا کے کہنے لگے کعب تمہیں پتہ ہے ہم تو پھنس گئے ہیں، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ اجازت لے لی تھی نبی علیہ السلام سے، کعب تجھے پتہ ہے ہم تو پھنس گئے ہیں، یہ ہم سے روز کوئی نہ کوئی چیز مانگتا رہتا ہے۔ کعب نے کہا ابھی تو آگے آگے پتہ چلے گا جب تم سے اس نے سب کچھ لے لیا۔ اچھا ہم تجھ سے کچھ غلہ لینے آئے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے میں غلہ تو تمہیں دے دوں گا، آگے نا تم مانگنے پر، جو تمہارا پہلا حال تھا، تمہاری جو پہلی اوقات تھی اسی پر آگے نا تم مانگنے کے لیے۔ ٹھیک ہے کوئی چیز میرے پاس رکھواؤ، اپنی عورتیں مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگے کیسے ممکن ہے کعب ہم اپنی عورتیں تیرے پاس گروی رکھ دیں، کیسے ممکن ہے؟ پھر اس نے کہا اپنے بیٹے مجھے دے دو۔ کہنے لگے کعب یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بیٹے تیرے پاس رکھوا دیں، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ اچھا اگر ہم تیرے پاس ہتھیار رکھوا دیں اگر تجھے اپنے ہتھیار دے دیں، گروی تیرے پاس رکھوا دیں، پھر تو ہمیں غلہ دے دے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن رات کو یہ لوگ سارے ہتھیار لے کر کعب کے قلعے کے باہر پہنچ گئے۔ آواز دی، کعب کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی یہ خونی آواز ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو معاملہ فہم لوگ ہیں، صرف آواز سن کے اس نے کہا کعب یہ خونی آواز ہے۔ کعب کہنے لگا نہیں تمہیں کیا، میرا وہ ستیلا بھائی ہے وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، نیچے اترا۔ اب جب یہ سارے کعب کو دیکھنے لگے تو کہنے لگے واہ واہ کعب تو نے کیا خوشبو لگائی ہے۔ کعب پھر پھول گیا، تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی مہنگی خوشبو لگائی ہے، کعب سونگنے دو گے اسے؟ تو ابو نائلہ نے سونگنے کے بہانے پھر پکڑا اور ان مسلمانوں نے پھر کعب کا جو کام تھا وہ تمام کر دیا۔ یوں کعب بن اشرف یہودی جو تھا اس کا بھی قلعہ کما کیا گیا، اور یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ وہاں پہ معاملہ گتھم گتھا ہوئے۔ اس گتھم گتھا ہونے میں کعب کے ایک ساتھی حارث رضی اللہ تعالیٰ کو زخم آیا ٹانگ میں، تو وہ چلنے سے تھوڑا سا کمزور رہ گئے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ایسا کرو تم چلے جاؤ، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور میرے لیے دعا کی عرض کرنا۔ انہوں نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ تمہیں چھوڑ جائیں۔ انہوں نے اپنے اس ساتھی کو اٹھا لیا، صبح سویرے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ کی جو ٹانگ تھی وہ بالکل درست ہو گئی، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہرے شاداب رہے، یہ چہرے کامیاب رہے۔ بنو قینقاع کعب بن اشرف، ایک اور قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر قبیلے کا یہ معاملہ ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ان کو دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے بڑا استقبال کیا، یعنی توقع سے بڑھ کر مسلمانوں کا اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر بٹھایا ایک سائے میں، اوپر سے ایک بندے کو کہا پتھر پھینکو تاکہ ان کا کام تمام ہو جائے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اوپر سے پتھر پھینکنے کا انتظام کیا کہ اوپر سے پتھر پھینکا جائے، اتنا بھاری پتھر پھینکو کہ یہ اس پتھر کے نیچے آ کے دب جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کام تمام ہو جائے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، فوراً وہاں سے اٹھے اور مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ یہ مدینہ سے کہا جاتا ہے 2 میل کے فاصلے پر آباد تھا، یہ مدینہ کے اطراف میں تھے یہ قبیلے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ بھی بعد میں آپ کے پاس آ کے ملے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ کیا۔
اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لیا اور لشکر لے کر بنو نذیر کا بھی پھر آپ نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ ان کے قلعے کا جب محاصرہ کیا تو آپ یہاں قاضی عبدالدائم دائم نے سید الورا میں یہ لکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تو ان کے قلعے میں ایک شخص تھا جو بڑا تیر انداز تھا، اور وہ اتنا تیر انداز تھا کہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ اس نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ لے کر تیر چلایا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسے ہوئی کہ اللہ نے آپ کو بچایا، آپ کے خیمے میں جہاں حضور علیہ السلام کا خیمہ تھا اس خیمے میں وہ تیر لگا۔ مسلمانوں کو تو فکر پڑ گئی، حضور علیہ السلام کا خیمہ وہاں سے بدل دیا گیا۔ اب اگلے دن سارے لشکر والے کہیں کہ یا رسول اللہ حضرت علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو پتہ چلے محبت کسے کہتے، اے اللہ کے رسول حضرت علی نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا تمہارے کسی کام سے گیا ہوگا، اس جملے پر بڑا غور کرنا ہے، تمہارے کسی کام سے گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مسلمانوں کے لشکر میں آئے تو ہاتھ میں وہ کٹا ہوا سر تھا اسی تیر انداز کا جس نے رسول اللہ کی طرف تیر چلایا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر چلایا تھا، اس کا کٹا ہوا سر لے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور اس کے 7-8 ساتھی ہیں، یہ چھپ چھپ کے تیر چلاتے تھے، اس کو تو میں نے لے لیا۔ اس کے ساتھی بھاگ گئے، حضور نے صحابہ سے میں جاؤ اس کے ساتھی کو بھی پکڑ کے لاؤ۔ یوں اس کا معاملہ ہوا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بڑا اہم معاملہ ہوا تھا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے یہ جو تیر انداز تھے یہ کھجور کے درختوں کا سہارا لیتے تھے، یہ ذہن میں رہے، کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر یہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے۔ اس لیے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کھجور کے درخت جو تھے نا ان درختوں کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ تو کھجور کے وہ جو درخت ہیں ان کی تعداد اصحاب سیر نے لکھی کہ کل 6 یا 7 درخت تھے جن کو جلایا گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی نے کھجور کے درخت بھی جلا دیے تھے۔ اس معاملے کو بھی یاد رکھیے گا کہ صرف جنگی حکمت عملی کے طور پہ اس جنگ میں جو بنو نذیر کے ساتھ ہوئی تھی 6 یا 7 کھجوروں کے درخت جلائے گئے تھے۔ قاضی عبدالدائم دائم نے سید الورا میں اس کو لکھا ہے، جس بندے نے 6 یا 7 کھجوریں جلائی اس کو تو تم آج تک نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہو، تو تم نے تو آج تک نخلستان کے نخلستان برباد کر دیے، باغات کے باغات اجاڑ دیے، وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ اپنی بارے پہ تمہارے لیے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظتی معاملات میں بھی تم یہ کہتے ہو کہ حضور نے کھجوروں کے درخت جلا دیے تھے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حفاظتی انتظامات کے پیش نظر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ درخت جو تھے وہ جلائے۔ تو کئی دن تک ان کا بھی محاصرہ رہا۔ انہوں نے پھر کہا جی ہم یہاں سے نکلنا چاہتے، شرط کیا رکھی کہ ہم یہاں سے سب کچھ لے کر جائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اتنی حریص قوم تھی یہ بنو نذیر کہ اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ 600 اونٹوں پر اپنا سامان انہوں نے لادا تھا، اپنے دروازوں کی کنڈیاں تک چھوڑ کے نہیں گئے تھے یہ لوگ، دروازوں کی کنڈیاں تک جو تھی وہ لے کر چلے گئے، چھت کی کڑیاں کوئی شے رہنے نہیں سوائے ہتھیار کے اور کوئی شے وہاں پہ رہنے نہیں دی تھی۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ قاضی عبدالدائم دائم نے لکھا کہ ان کو پشیمانی اور افسردگی نہیں تھی۔ آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ پہلے تو جان کی امان مانگ لی کہ ہمیں یہاں سے نکلنے دیا جائے، اور اس کے بعد جب نکلتے ہیں امان ملنے کے بعد تو لکھتے ہیں کہ اس طرح تھے جس طرح کوئی جشن ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی عورتیں گانا بجا رہی تھی، یہ دف کے ساتھ ان کے لوگ گانے گا رہے تھے، اور یہ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ وہاں سے نکل رہے تھے۔ یوں یہ 2 قبیلے تھے جنہیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے جلا وطن کیا تھا، بنو قینوقا، بنو نذیر۔ اس میں بھی ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اور کعب بن اشرف یہودی۔ اسی طرح ابو رافع یہودی ہے، اس کا آگے چل کے ہم ذکر کریں گے۔ بہرحال ان ساری باتوں سے معاملہ اور مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے عہد شکنی کی تھی، اس عہد شکنی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے چاہتے تو ان کو قتل کرواتے، ان کو قتل کرنا جائز تھا، لیکن نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت دی اور ان کو اپنے ساز و سامان سمیت ان کے قلعوں سے جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہے۔
آپ کی کمال فیاضی ہے کہ آپ نے ان کی جان بخش دی، ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ اصولی طور پہ آپ ان کو قتل کروا دیتے۔ تو فاتح جو ہے، جو حاکم ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ ایک جنگ بدر کے بعد اور ایک جنگ احد کے بعد بن نذیر قبیلہ جو تھا، جب جنگ احد میں یہ معاملہ جس طرح میں کل پڑھا تھا، انہوں نے کہا دیکھا یہ معاملہ ہوا، اور وہ کلمات کہے تھے کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ یہاں میں آخری بات ایک بڑی اہم آپ سے کرنے لگا ہوں۔ آپ کو ملے گا کہ کافروں نے بڑے بڑے قصیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھے، لیکن ان قصیدوں میں سے کوئی ایک قصیدہ بھی آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ قوم جس کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ ایک بار بات سن لیتے تو ساری زندگی بھولتے نہیں تھے، کہیں راہ سے گزرتے تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے کہ کہیں ہمارے کان میں نہ پڑ جائے، ہمیں یاد ہو جائے گا۔ جو ایک ہی بار سنتے تو فی البدی 600 اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات کی ساری لسٹ جو تھی اس کو محفوظ رکھا، لیکن آپ کے برائی اور آپ کی مذمت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں جو بھی کچھ کہا گیا انہوں نے سارا کا سارا آگے منتقل ہونے نہیں دیا۔ ہمارے سوشل میڈیا پر ہمارے بچے کیا کرتے، دیکھو جی یہ گستاخی اس کو شیئر کر دو، وہ ہم نادانی میں اس گستاخی کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہوا کیا تھا اس کو شیئر کر دیا جائے۔ تو یہ آپ ان لوگوں کا اس دور میں معاملہ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو بھی اشعار کہے گئے تھے وہ کیا تھے، آپ کو وہ تاریخی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے وہ آگے منتقل نہیں کیے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچے سمجھے بغیر جانے انجانے میں ان کی اس گستاخی کو مشہور کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، یہ لوگ خود اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حکمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن آج بھی یہ بیان کرتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، کہ آج بھی تم لوگوں کو، ان لوگوں کو عداوت سے بھرا پاؤ گے، بغض سے بھرا پاؤ گے۔ یہ آج بھی تم سے عداوت اور بغض رکھتے۔ آپ کا اگر بیٹا، بھتیجا، بھانجا باہر کی دنیا میں ہے تو آپ اس سے تصدیق کروا لیجئے گا۔ قرآن نے بیان کیا اقربہم مودہ، کہ نصارہ تم سے زیادہ محبت کریں گے لیکن یہود تم سے عداوت رکھیں گے۔ یہ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ عیسائی آج بھی آپ سے محبت کا، قرابت کا معاملہ کریں گے، لیکن یہودی آپ سے بغض رکھیں گے۔ آپ اس کی تصدیق کروا دیجیے گا۔ یہ قرآن کی صداقت کی ایک اور گواہی ہے جسے آج ہم پرکھ سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی عداوت ہے ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔